الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین وعلی صحبہ المنتجبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دوستان عزیز، کل تک جس آیت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، الرحمن الرحیم سورہ حمد کی یہی آیت پر ہم آ چکے تھے۔ کافی گفتگو ہو چکی ہے اس پر۔ پروردگار عالم اپنی ربوبیت کے صفت کے فوراً بعد یہ رحمان اور رحیم یعنی رحمت کا صفت ذکر کرتے ہیں۔ رحمت خداوندی اپنے بندوں کے لیے، اپنے مخلوقات کے لیے ہر لحظہ ہر وقت شامل ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب میں نے آپ کو نہیں بھیجا، اگر بھیج دیا تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ یقیناً اور بہت ساری دعاؤں میں بھی ہیں، یا من سبقت رحمت و غضبہ، اے وہ ہستی جس کی رحمت غضب پر مقدم ہے، سبقت لیا ہوا ہے، یعنی آپ کا پہلا کیا ہے؟ رحمت ہے۔ آپ انتہائی رحمت اور رفعت کے ساتھ بندگان کے اپنے بندگانوں سے پیش آتا ہے۔ اگر بندے اس حد تک پہنچ گئے کہ سرکشی کی کوئی حد نہ رہی، طغیان کی کوئی حد نہ رہی، اس کے بعد پھر آپ کا غضب جوش میں آتا ہے، لیکن رحمت بہت پھر بھی زیادہ ہے۔ اور اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں خدا کی رحمت کا کہ جنت کے لیے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ اور جہنم کے لیے کتنے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ یہ دیکھیں، خدا کی رحمت ہر جگہ غضب پر حاوی ہے۔ اور میں نے یہ عرض بھی کیا تھا کہ اس دنیا میں بھی رحمت ہے، وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اس دنیا محشر میں بھی خدا کی رحمت ہوگی، لیکن وہ خاص بندوں کے لیے ہے۔ یہ رحمانیت اور رحیمیت، اس میں فرق یہ ہے کہ ایک یہاں پر سب کے لیے شامل ہے اس دنیا میں، مومن، کافر، منافق، مشرک، بدین، گناہ گار، لیکن جو خاص رحم ہے وہ محشر میں وہ مومنین پر، یا وہ بندے جو قابل شفاعت ہو، ان کے لیے یہ رحمت خاص ہوگی۔ لیکن اس انداز میں وہ رحمت ہوگی ان گناہ گار مومنین کے لیے کہ حتیٰ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ اتنے لوگوں کو، اتنے بندوں کو پروردگار عالم بخش دے گا کہ شیطان بھی یہ توقع کرے گا کہ شاید مجھے بھی بخش دے۔ اور ایک روایت یہ بھی پڑھوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتا جاؤں، کہ گناہ گار کو فرشتے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا حساب کتاب ہو چکا ہے، جہنم کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے، میدان محشر میں اس کا حساب ہو گیا اور جہنم کی طرف وہ جا رہے ہیں۔
اب وہ گناہ گار بندہ جو لائق عذاب ہے وہ کبھی کبھار مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے لیکن مڑ کے دیکھتا ہے، تو فرشتے سوال کرتے ہیں، بلکہ ایک ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے قدرت خدا کی طرف سے، یہ بندہ کیوں مڑ مڑ کے دیکھتا ہے؟ اس کا تو حساب ہو چکا ہے، یہ تو جہنم کے لیے ابھی اس کا وہ بن گیا ہے مستحق۔ پوچھا جاتا ہے اے بندے اب کیوں بار بار موڑتا ہے، مڑ کے دیکھتا رہتا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ اے پروردگار، ٹھیک ہے میں لائق عذاب ہوں، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ مجھے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، مجھے جہنم لے جائے گا۔ میں تو آپ کی رحمت پر امیدوار تھا، اس لیے مجھ سے اتنی زیادہ گناہیں ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ غیب سے آواز آئے گی، قدرت کی طرف سے آواز آئے گی، اے فرشتو، جب اس کی یہ گمان تھی میری ذات پر تو اس کو آزاد کرو، اس کو بھی جنت کی طرف لے جاؤ۔ اب دیکھیں خدا کی رحمت، یہ جو سورہ، اس کی اگر فضیلت بیان کیا جائے بہت زیادہ روایات ہیں اس میں، مریض پر پڑے، فلان کرے، یہ کرے، بہت، یعنی اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں حتیٰ یہ بھی روایت ہے کہ اس کا ایک دفعہ پڑھنا ثلث قرآن کے برابر ہے، اور 3 دفعہ پڑھیں تو گویا آپ نے پورا قرآن ختم کیا۔ مردوں کے قبر اب اگر جایا جائے تو ادھر 11 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور اگر 11 مرتبہ پڑھ لیا تو اس مردے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، البتہ اپنے شرائط ہیں، اور جس نے پڑھ لیا اس کے لیے بھی انتہا ثواب ہے، انتہائی ایک بافضیلت سورہ ہے، اس میں تقریباً سب کو جمع ہوا ہے۔ اور دیکھیں قرآن میں نماز میں ہی سورہ واجب ہے، باقی اب جو مرضی ہے سورہ پڑھیں، لیکن یہ سورہ لازمی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ہے رحمانیت اور رحمیت، اور خدا کی ایسی صفت ہے کہ اگر ہم اس پر بھی ہی بولتا جائیں تو جو احادیث ہیں، جو اور آیاتیں ہیں، ان کے ساتھ ملائے جائیں تو اس کا تفسیر بھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ بہرحال ہم زیادہ وقت اس پر نہیں لیتے، آگے جاتے ہیں، چونکہ پھر اگر اس طرح تفسیر ہو جائے پھر تو میرے خیال میں ادھر ہی ٹھہر جائیں گے، اور ہماری بنائے اختصار پر ہیں۔ اس کے فوراً بعد مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بھی ہمیں اب یہاں پر اشارہ مل رہے ہیں کہ وہی جو ہمارا رب ہے، وہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک بھی وہی ہے، یعنی جس نے آپ کو یہاں پر پالا، جس نے آپ پر رحمت کے دروازے کھول دیے، جس نے آپ کے سارے وجود کو رحمتوں میں ڈھانپ لیا، اب وہی مالک ہے، اسی ہستی کو آپ نے کیا ہے حساب دینا ہے۔ اب ایک دفعہ ہوتا ہے، ایک استاد ہے اپنے شاگرد کو پورا سال پڑھا لیتے ہیں، لیکن آخر میں کہتے کہ امتحان میں نہیں لینا ہے، امتحان وہ فلان بندے نے لینا ہے، لیکن یہاں پر کیا فوراً کہتے کہ یہ جو میں آپ کے لیے رحمت برسا رہا ہوں، مالک یوم الدین، حساب بھی کس کو دینا ہے؟ آپ نے مجھے دینا ہے۔ یوم الدین کا مالک میں ہوں، البتہ دین کے مختلف معنی کیا گیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً خدا کے ہاں جو مقبول اور پسندیدہ دین ہے وہ کون ہے؟ اسلام۔ یہاں پر دین کا معنی ہے احکام خداوندی،
مجموعہ قوانین خدا، جو بھی خدا کی دین کا مکمل مجموعہ ہے اسے کہتے ہیں دین، اسلام کا مکمل مجموعہ کو کہتے ہیں دین۔ لیکن دین اسی قرآن میں قیامت کے معنی پر آیا ہے، وما ادراک ما الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یوم دین کیا ہے؟ یوم دین وہ ہے کہ اس دن کسی کے لیے کوئی بھی نفس دوسرے نفس کے لیے مالک نہیں ہے، کوئی نفس بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سب کچھ کس کے لیے ہوگا؟ خدائے متعال کے لیے، پروردگار عالم کے لیے۔ ادھر آپ نے جو کچھ کیا اس کا حساب وہیں پہ ہوگا۔ اور مالک کیسے کہتے ہیں؟ مالک، مالکیت دو قسم کا ہے، ایک ہے ملک حقیقی اور ایک ہے ملک مجازی، ایک قسم کا نسبت ہوتا ہے۔ اب میں کہوں کہ یہ اینک میری ہے مثلا، ایک قسم کا کیا ہے؟ یہ مجاز ہے، یہ آپ بھی مجھ سے لے سکتے ہیں، گم بھی ہو سکتی ہیں، ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ ایک دفعہ میں کہوں کہ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ حقیقتاً میرا ہے، میرے بدن کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، اگرچہ خدا کے مقابلے میں یہ بھی مجاز ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ ویسے مثال کے لیے تقریب ذہن کے لیے اچھا ہے، ہم جو کہتے ہیں یہ میرا ہے وہ میرا ہے، ہم تو صبح اٹھ کر رات کے سونے تک اسی دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ میری ملک ہے، وہ ادھر میری زمین ہے، وہ میری گاڑی ہے، وہ میرا بنگلہ ہے، وہ فلان ہے، وہ فلان ہے۔ مالک صرف اور صرف مالک حقیقی کون ہے؟ خدا متعال ہے۔ ہم مملوک خدا ہے، حقیقتاً ہم مملوک ہیں۔ پہلے زمانے میں جو غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی نا، اس کا ایک مالک ہوتا تھا، اور ایک مملوک غلام، اس کو مملوک بھی کہتے ہیں، آپ کی ملکیت۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب کس کے غلام ہیں؟ میں فلان کا، وہ میرا مالک ہے، لیکن یہ ملک مجازی تھا، نسبت ہی اس کی۔ خدا کی ملکیت یہ حقیقتاً ہے، حتیٰ ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے سب اعضاء یہ ہمارے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہی اعضاء کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ کوئی ہے جو اپنے خلاف گواہی دیں؟ یہی پاؤں، یہی ہاتھ، یہی آنکھیں، یہی زبان قرآن میں ہے، البتہ اس کے لیے اپنے ایک انشاءاللہ آئے گا ترجمہ اور تفسیر اس کا، کہ قیامت کے دن جب سوال کیا جائے گا کہ آپ نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ بندہ چپ ہو جائے گا، لیکن اس کی زبان گویا ہو جائے گی، ہاں اس نے مجھ سے غیبت کی تھی، اس نے مجھ سے چغل خوری کی تھی، اس نے مومن کی ابروریزی کی تھی مجھ سے، میرے ذریعے۔ ہاتھ گواہی دے گا، پروردگار مجھ سے اس نے ایک مومن کو اذیت پہنچائی تھی، چوری کی تھی یا جو بھی۔ پاؤں گواہی دیں گے، یہ کہیں کہ نہ کرو، آپ کیا میرے خلاف بول رہے ہو؟ وہ کہ نہیں، ادھر آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اب ہم مالک حقیقی کے پاس آ چکے ہیں، تو کیا ہے؟ مالک یوم دین، یوم دین کا مالک خداوند متعال ہے۔ ایک اعرابی آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، بہت سارے وہ ہوتے لیکن پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو حساب کرنے والا ہے وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے لیے ہم عبادت ہے، جس کے لیے ہم اعمال بجا رہے ہیں۔ رسول خدا نے کہا ہاں وہی ہے، جس کے، اب میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، اپنے مفہوم اس کا ذکر کروں، عین الفاظ نہیں ہیں، جس کے لیے ہم کہہ رہے کہ گناہ نہ کرو اس ہستی کا، اور جس کے لیے کہہ رہے اس کی اطاعت کرو، وہی ہستی ہم سے حساب بھی لے گا۔
تو عربی نے کہا کہ بس میرے لیے یہی کافی ہے، بس میں جا رہا ہوں، بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ جس ہستی کی میں اطاعت کر رہا ہوں وہ کل مجھ سے حساب لیں گے، بس وہ چلے گا۔ چونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں حقیقت میں کس کا ملک ہوں؟ خداوند تعالی کا، اس کا مال ہوں۔ ہم جو کہتے ہیں نا ایک دوسرے پوچھتے ہیں کہ کتنے بچے ہیں، کہہ رہے خدا کا مال ہے، 2 بچے 3 ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ مال خدا ہے، لیکن بہرحال خدا نے عطا کیا ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنے بیٹیاں ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ میں نے واقعہ بھی ذکر کیا ایک مومن عورت کا، اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ جب اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا کہ میرے شوہر اگر خدا ہمیں کوئی امانت دے دیں، نہیں اگر کوئی بندہ ہمیں امانت دے دیں اور پھر ہم سے لے لے پھر ناراض ہو جائیں گے؟ نہیں ناراض ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے ہمیں بیٹا دیا تھا، اسی کی ملکیت تھی، اور اب خدا نے ہم سے لے لیا۔ یعنی اس مومنہ کی توحید اتم درجے پر پہنچ چکی۔